السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہر طرح کی پریشانی، بیماری اور مصیبتوں سے بچائیں۔ تو جی یہ ہے میرا کل کا ولاگ، جو کہ بہت ہی سیڈ ہو گیا تھا، بڑا اداسی والا اور پریشانی والا بن گیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے جو چچا ہیں وہ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو ہمیں ان کا بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ بیچارے بہت زیادہ بیمار تو نہیں تھے، تھوڑا سا ہی طبیعت ان کی خراب ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہت ساری پریشانیوں بیماریوں سے بچائیں۔ تو کچھ تکلیفیں انسان کو ایسی زندگی میں آتی ہیں نا کہ جن کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا، کہ آپ اندر ہی اندر جو ان سے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرے جو یہ رشتے میں میرے ماموں بھی لگتے تھے، میرے ہسبینڈ کے چچا لگتے ہیں، اور میرے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، کیونکہ میرے سسر کے چھوٹے بھائی ہیں یہ۔ تو میری شادی جو سی ہے امی کے پھپھو کے بیٹے، مطلب پھپھو کے پوتے کے ساتھ ہوئی بھی ہے، تو یہ ہمارا رشتہ ہے۔ تو میرے جو ماموں فوت ہوئے ہیں نا، ان کی 2 سال پہلے بیٹی کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس کو بیچاری کو چھوٹی بچی تھی، تقریباً 14-15 سال کی، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، بریسٹ کینسر تھا، تو جس کی وجہ سے اس کا وفات ہو گئی۔ تو ماموں نے اتنا زیادہ صدمہ کیا، اپنی بیٹی کو ہر ٹائم یاد کرتے تھے، اسی کے دکھ میں رہتے تھے، ہر ٹائم اسی کے لیے اداس ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو اسی غم میں جو سا انہوں نے اپنے آپ کو اتنی تکلیفیں لگا دیں، ان کو دل کی بیماری ہو گئی، کافی ان کا علاج وغیرہ بھی کروا رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے جتنا بڑا صدمہ انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا نا، وہ عورتیں ہوتی ہیں رو لیتی ہیں، مرد روتے بھی نہیں ہیں کسی کے سامنے، کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سب بیٹے ان کے جو سے اپنی اپنی جاب وغیرہ میں بیزی تھے، اپنی لائف میں بیزی تھے، تو اس طرح وہ جو ہے نا کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ اندر ہی اندر بیچاروں نے اتنا بڑا صدمہ پالا ہوا تھا، تو بس اچانک سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ قضاء الہی سے جو ہے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کافی جو نا ہمارے لیے پریشانی بن گئی تھی۔ تو بتانا یہ تھا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا اندر ہی اندر ختم کرتی جاتی ہیں۔ تو جو ممانی تھی نا، وہ بھی آج سے تقریباً 15 سال پہلے وہ فوت ہو گئی تھیں۔ تو ان کو تھا کینسر۔ تو ماموں نے کوئی پہلے، کینسر ایسی بیماری ہے جس کا انسان کو نا پتہ نہیں چلتا جلدی میں، پتہ تب چلتا ہے جب لاسٹ اسٹیج ہو جاتی ہے۔ تو اگر پتہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین جو سی ہیں نا بیماری کو بالکل لائٹ لیتی ہیں، معمولی سمجھتی ہیں، چیک اپ کرانا ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے، تو وہ بیماری بڑھتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، کچھ ان کو محسوس ہوتا تھا، وہ نہیں بتا رہی تھیں۔ ظاہری بات ہے یہ ایسا کینسر ہے کہ خواتین جو سا شرم سے بھی نہیں کسی کو بتاتی، تو وہ بھی ایسی کرتی تھیں، وہ کسی سے ذکر نہیں کر رہی تھیں، اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھیں، مجھے جو ماموں فوت ہوئے ہیں مطلب ان کو۔ تو انہوں نے بھی اتنا زیادہ خیال نہیں کرنا، بس جاب جب ایسی ہوتی ہے نا، بندہ جاب میں مصروف ہوتا ہے تو پھر توجہ اس کی گھر کی طرف کم ہی ہوتی ہے۔ یہ اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ بس ہمیں کمانے کا ہوتا ہے، کہ کمائیں بچوں کے لیے، جتنا اچھا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ تو وہ جو آنٹی تھی نا ہماری، ان کو بھی کینسر اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا، لاسٹ اسٹیج میں پہنچ گیا جب انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا، لیکن اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں تھا، تو وہ پھر بیچاری فوت ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو سا بیماریوں سے بچا کے رکھیں۔ کہتے ہیں جس ماں کو کینسر ہوتا ہے نا، اس کی بچی کا جو سا اس کو ضرور چیک اپ کرانا چاہیے، اس کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب کیا پتہ کہ وہ اس بچی کو جو سا پہلے سے ہی ماں کی طرف سے یہ ملا ہو، جب وہ پیدا ہوئی ہو، کیا پتہ اس ٹائم سے اس کو کینسر ہو، بالکل کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو جو 14-15 سال کی بچی تھی، وہ اس کا بھی اچانک سے پتہ چلا جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے اس کی ماں تو تھی نہیں، گھر میں بھائی تھے، ابو تھے، وہ کس کو بتاتی، کس سے ذکر کرتی؟ اس نے کسی سے بھی نہیں ذکر کیا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے بہت شرم کی بات ہوتی ہے خواتین کے لیے اس طرح کے موضوع پہ بات کرنا۔ بریسٹ کینسر کوئی چھوٹا کینسر نہیں ہوتا، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور خواتین کو ظاہری بات ہے شرم بھی بہت آتی ہے، وہ کسی سے ذکر نہیں کرتی، اور اس بچی کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بالکل لاسٹ اسٹیج میں پہنچ گئی تھی۔ اور بس جب آزمائش آنی ہوتی ہے نا، پھر بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، عقل پہ بھی پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی اس بیچاری کے ساتھ بھی ہوا، اس کے بھی لاسٹ اسٹیج ہو گئی تھی۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، پھر انہوں نے فکر کیا یہ کیا ہو رہا ہے، بچی کو دن بدن سوکھتی جا رہی ہے، خشک ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کی تو بیچاری کی بہت بری حالت ہو گئی تھی جب وہ فوت ہوئی تھی نا، بہت بری حالت تھی اس کی۔ بس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے سب نے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو عزت سے اچھے طریقے سے چلتے پھرتے لے کے جائے، کبھی بھی کسی کو محتاج نہ کریں۔ ایسی بیماریاں، خوفناک تکلیف دہ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا جو سا پہچان بھی مشکل ہوتی ہے، علاج بھی بہت مشکل، بہت مہنگا، بہت جو ہوتے ہیں امیر لوگ ہی کرا سکتے ہیں، نارمل طبقے کے لوگ تو وہ علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ لیکن اگر زندگی ہو تو پھر انسان کچھ کر ہی لیتا ہے، لیکن ان دونوں کی زندگی نہیں تھی، ان دونوں کا صدمہ کرتے کرتے ماموں جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بس ہمارا سارا دن وہاں چلا گیا تھا، سارا دن ایسے بڑا پریشانی کا تھا۔ تو بس پھر گھر میں جب آئے تو کچھ دل بھی نہیں کر رہا تھا،
تو بچوں نے کہا ہمیں سینڈوچ بنا دیں، میں نے جلدی جلدی ان کے لیے سینڈوچ بنائے. میرے ہسبینڈ نے کہتے میں نے سینڈوچ نہیں کھانا، پھر ان کے لیے مولی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کا مولی کا پراٹھا بنا دیا. بس ایسے ہی ہمارا جو ہے نا آج کا دن گزر گیا. تو آپ سب بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو فوت شدگان ہیں ان پہ اپنی رحمت کریں، ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ایسی تکلیف دہ بیماریوں سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی بیماری میں نہ ڈالیں. تو اس چیز کا میں ابھی بچی جو سی ان کی اس کا صدمہ بھولا نہیں تھا. تو یہ ماموں کی جو سی وفات بھی ہو گئی. تو بڑا زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ جب ہم جنازے والے گھر میں گئے، ماموں کے گھر میں گئے، وہاں پہ مطلب بڑا مجھے دکھ ہوا اس چیز کا کہ تب بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کے لیے روتی ہیں، بیوی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے. بیٹوں کو اس طرح نہیں ہوتا، بیٹے بھی روتے ہیں، بہویں بھی روتی ہیں، پوتے پوتیاں بھی روتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں نا ان کا اپنا ہی مقام ہوتا ہے. تو بس بہت جو ہے نا دکھ والی ہمارے لیے تھا، پریشانی کا سبب تھا. تو بس کبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں دکھاتے ہیں اور کبھی جو ہے تکلیف دے کے انسان کو آزماتے ہیں. یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ایک روح کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک جان دنیا میں آتی ہے، ایک جان چلی جاتی ہے. کہیں ہمیں خوشی کا موقع ملتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کسی کی پیدائش پہ، اور جب وہ جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے جو ایک نہ ایک انسان ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ہمیں جو ان سے ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے. جو ہمارے پاس بڑے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں. ان کا چیک اپ وغیرہ کرانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو کسی بھی بیماری کو جو ان سے معمولی نہیں لینا چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو بس یہاں پہ جو ان سے غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے دھیان نہیں دیا. اگر بچی بتاتی یا وہ بتاتے تو شاید کچھ کر سکتے تھے. چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.